الیاس رضا ولویا احمد پورسیاب، اور ان کے بعد سید الذاکرین جناب بابا سید مزمل حسین شاہ صاحب کتوال، اور ان کے بعد آخر میں آج کی مجلس راس ملک نور ذاکر جناب ذاکر سید شبیع الحسن شمسی جڑا والا فیصل آباد، عالمی شہرت یافتہ نوا خان پاکستان کے عظیم نوا خان جناب سید مجاہد علی ناشاد سے مجلس مکمل فرمائیں گے۔ 12 مئی عمران بھائی کے پاس رانجھن پیر کالونی مجلس راس سے خطاب فرمائیں گے ملک کے نور ذاکرین۔ چپ کر کھڑی یار، میں پتہ ہے ہمیں کون۔ کل 17 جنوری حاجی اللہ ریتا امان زوار فخر عباس سوان کے زیر اہتمام چمن بائی پاس عبدالین سکول کے ساتھ مجلس راس سے بابا سید زرگام عباس بخاری، علامہ جعفر رضا جتوئی، علامہ اسد رضا جوری، سید غیور صابر، سید عامر عباس ربانی، قربان حسین جعفری و دیگر ذاکرین خطاب فرمائیں گے۔ درود پھر بھی آل محمد کی ذات پہ مل کے پڑھیں بلند آواز میں۔ اگر آپ تکلیف نہ سمجھے تو نظر اللہ نیاز حسین سب 2 قدم آگے ہیں۔ آپ جتنے تشریف فرمائیں، جتنے آپ تشریف فرمائیں سب 2 قدم آگے ہیں۔ ذرا کلوز ہو کے بیٹھے تاکہ مجلس کا ایک ماحول بن جائے۔ کافی سارے عزادار تشریف فرمائیں، صلوات کی آواز کم ہے۔ رسول خدا کا یہ فرمان ہے کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے، تو جتنی جتنی آپ علم کے شہر سے خیرات حاصل کرتے ہیں اتنی اتنی بلند آواز میں صلوات تلاوت فرمائیں آل محمد کی ذات پہ۔ نہیں ایسے نہیں، درود آل محمد کی ذات پہ ایسا پڑھیں کہ کم از کم 14 راضی ہو جائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، بارہ الخلائق اجمعین، الصلاۃ والسلام علی العبد المؤید و رسول المسدد المصطفى الامجد المحمود الاحمدی، اول العدد و صاحب الابد، النبی العربی الابتہی القرشی المکی المدنی ہاشمی تہامی، ابی القاسم و ابی الزہرا محمد صلی اللہ۔ یا کاشف الکرب عن وجہ الحسین علیہ السلام، بہت بڑا واسطہ ہے کہ امام حسین کے چہرے سے غم ہٹانے والا اللہ، جو امام حسین کے دور کر سکتا ہے وہ میرے اور آپ کے بھی دور کر سکتا ہے۔ اکشف کربی و کرب المومنین بحق اخیک الحسین علیہ السلام۔ دعا ہے پروردگار عالم بانی مجلس انکل سجاد، انکل محمد علی کے عزت باختر اس کمال میں مزید اضافہ فرما۔ میں منت کروں گا ضرور آمین کہیے گا میرے مالک، یہ جتنے بھی ہاتھ بلند ہیں تجھے بادشاہ حسین کے ہاتھوں کا واسطہ اس عزت والی بارگاہ سے کوئی ہاتھ بھی خالی واپس نہ جائے۔ میرے مالک جو لوگ بے اولاد ہیں تجھے شہزادہ علی اصغر کا واسطہ، خصوصاً میرے چاچے منتظر بے اولاد ہیں، جملہ جتنے سادات مومنین بے اولاد ہیں انہیں اولاد نرینہ عطا فرما۔ میرے مالک میرے مالک میرے مالک جو لوگ بیمار ہیں تجھے بیمار کربلا کا واسطہ، بیمار کربلا کیوں کہوں، ایسے کیوں نہ کہوں، تجھے مسیح کربلا کا واسطہ، ان سب کو شفائے کاملہ و عاجلہ عطا فرما۔ میرے مالک جو لوگ اس فانی جہان سے کوچ کر گئے ہیں، خصوصاً دادا جان ذاکر اہل بیت بابا ریاض حسین شاہ صاحب رتوال،
وہ آج کی مجلس کے بانی تھے. جملہ جتنے سادات و مومنین ذاکرین عظام علماء کرام اس فانی جہان سے کوچ کر گئے ہیں، میرے مولا ان سب کے درجات مزید بلند فرما، انہیں جوار معصومین میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرما. میرے مالک عزادار گھر کی بہنوں کے نصیب اچھے کر، عزادار گھر کے بھائیوں کے رزق میں اضافہ فرما. جس جس کے دل میں جتنی جتنی حسرت ہوگی وہ اتنی بلند آمین کہے گا. میرے مالک مجھ سمیت تمام دلوں کی حسرت، ہم سب کو جلد از جلد 14 معصومین کا زوار بنا. جتنی آپ نے آمین ابھی کہی ہے اس سے بلند آمین کہیے گا. میرے مالک تجھے ذکر کی عزت کا واسطہ، ہم پانی کے ہوتے ہوئے پیاسے ہیں. ہمارے 12ویں آقا مہدی برحق کے ظہور میں تعجیل فرما. جو بندہ چاہتا ہے جلد از جلد امام زمانہ سرکار کا ظہور ہو. جتنی طاقت اور توفیق کربلا والوں نے آپ کو درود پڑھنے کی عطا کی ہے، کم از کم اتنی بلند آواز میں صلوات تلاوت فرمائے آل محمد کی رات پہ. میں نے عرض کیا جتنی طاقت آپ کو امام حسین نے درود پڑھنے کی عطا کی ہے، قرض سمجھ کے نہیں فرض سمجھ کے اتنی طاقت لگا کے مل کے بلند آواز میں صلوات تلاوت فرمائے آل محمد کی رات پہ. آواز کھولیے گا اس کی. سامعین گرامی قدر، معزز سامعین، جتنے آپ سردار تشریف فرمائیں میرے سامنے یا وہاں پہ جتنے آپ تشریف فرمائیں، سدا سکھی رہیں، سدا آباد رہیں، سوائے غم مظلوم کے دنیا کے ہر غم سے محفوظ رہیں. مخدومہ آپ کا ایک ایک قدم چل کے آیا، اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. جو مجھ سے پہلے پڑھ گئے، جنہوں نے میرے بعد پڑھنا ہے، مجھ حقیر سمیت تمام کی ڈیوٹی اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. ہمیں اس کا بہترین سے بہترین اجر عطا فرمائے. جناب اجازت دیتے ہیں کہ جلدی سے 2 باتیں آپ کے حوالے کروں. سلامت رہیں، آباد رہیں. چونکہ بابا ریاض حسین شاہ صاحب وہ اس مجلس کے بانی تھے، چاچو جان توقیر عباس رتوال صاحب وہ بھی اس مجلس کے بانی ہیں، اور میں بھی اس مجلس کا بانی ہوں. سجاد انکل کا حکم، توقیر چاچو کا حکم کی تعمیل ہو گئی، وعدہ وفا ہو گیا. اس مقام پہ پہلی حاضری جناب کے معیار سماعت سے ناواقف ہوں، لیکن اتنا جانتا ہوں میرے ساتھ وہ بندہ ضرور بولے گا جس کو ماں کی گود میں آتے ہی یہ پتہ چل گیا تھا کہ میری ماں نے مجھے اتنی منتو اور مرادوں کے بعد اللہ سے مانگا ہی حسین کے ماتم کے لیے ہے. یاد رکھیے گا اس مقام پہ پہلی حاضری ہے، میں پڑھ پہلی بار نہیں رہا، تو بڑی تعریف سنی اس مجمع کی. میں ایک بات سے آغاز کرتا ہوں، پھر مجھے پتہ چلے گا بھئی میں نے کتنا پڑھنا ہے اور کتنا زور لگا کے پڑھنا ہے. یاد رکھیے گا میں وہ علی نہیں پڑھنے جا رہا جو 13 رجب سے شروع ہوتا ہے اور 21 رمضان پہ آ کے ختم ہو جاتا ہے. مجھے نہیں پتہ علی بادشاہ کب سے ہیں، لیکن آپ کے رہوار معرفت کو امیز کرنے کے لیے میں چند مصرع پڑھ رہا ہوں، اور یہیں سے مجھے جناب کا ماحول بھی پتہ چل جائے گا، مزاج بھی پتہ چل جائے گا. میں کہہ رہا ہوں انوار کے کلزم تھے نہ مٹی کے یہ بر تھے. یاد رکھیے گا خانگڑھ والوں، ادب کے دائرے میں رہ کے پڑھنے کا عادی ہوں، ادب کے دائرے سے باہر ہونے کا ہرگز عادی نہیں ہوں. ادب کے ہی موتی ہیں جو جناب کے حوالے کرنے ہیں. بات اچھی لگے تو بڑا دور کا سفر کیا ہے جناب کے چہروں کی زیارت کے لیے، تو مجھے میرے سفر کی قیمت دے دیجیے گا. انوار کے کلزم تھے نہ مٹی کے یہ بر تھے. اس سطر پہ توجہ رکھیے گا. انوار کے کلزم تھے نہ مٹی کے یہ بر تھے. سجاد انکل، انوار کے کلزم تھے نہ مٹی کے یہ بر تھے. مسجود کو سجدے تھے نہ سجدوں میں یہ سر تھے. توحید کے مخبر نہ رسالت کے سفر تھے. ارے نہ آنکھ نہ پردہ نہ وہ پردے میں خفی تھا، اس وقت بھی موجود میرا مولا علی تھا. جی سلامت رہے، آباد رہے. انوار کے کلزم تھے نہ مٹی کے یہ بر تھے. مسجود کو سجدے تھے نہ سجدوں میں یہ سر تھے. توحید کے مخبر نہ رسالت کے سفر تھے. نہ آنکھ نہ پردہ نہ وہ پردے میں خفی تھا، اس وقت بھی موجود میرا مولا علی تھا.
سارے ابھی میں نے بات مکمل نہیں کی. میں نے چند سطریں ہی پڑھی, کافی سارے عزادار بول پڑے, ہاتھ اٹھ گئے, تائید میں شامل ہو گئے. مجھے امید ہے کہ جب میری بات پوری ہوگی تو ہر عزادار بولے گا 4 سال کا سن میرے مولا علی بادشاہ کا. یہ بات نہ کروں تو پھر سطریں پڑھنے کا مزہ نہیں آئے گا. میں نے ہرگز آپ کو تھکانا نہیں ہے, میں نے زیادہ لمبا نہیں پڑھنا. بھئی یہ نہ ہو کہ بھئی خطیب بندہ ہے تو یہ 1.5 گھنٹہ پڑھ جائے گا, ہرگز نہیں. بس جہاں تک آپ سفر کریں گے وہاں تک نالین عباس صاحب کے ساتھ سفر کرے گا. 4 سال کا سن میرے مولا علی بادشاہ کا. آپ کو پتہ ہے اکثر بچے ماؤں کو تنگ کرتے ہیں. ایک منت کرتا ہوں, یہ جو ہاتھ باندھ کے بیٹھی ہے مولا کے واسطہ ہے, ہاتھ کھولیں اپنے. بندہ شیعہ ہو کے ہاتھ باندھ لے پھر مزہ تو نہیں آتا. کبھی دائیں سے آتے ہیں, کبھی بائیں سے آتے ہیں. بیوی فرماتی ہیں یا علی کرنا کیا چاہتے ہو؟ علی فرماتی ہے اماں آپ کو ایک وقت یاد کروانا چاہتا ہوں. اچھا مجھے اتنی بات بتائیں, چھوٹا سا بچہ وہ اپنے ماں باپ کو آ کے ان کی شادی کی ساری ہسٹری بتا دے, بندہ حیران ہی ہوتا ہے نا. بندہ حیران ہوتا ہے بھئی پیدا یہ بعد میں ہوا ہے, اس سے پہلے کی بات کیسے پتا؟ پیدا بعد میں ہوا ہے. یہاں پہ بندے کے ہونا علی ولی اللہ, بندہ جملہ سن کے سمجھ کے چپ رہ جائے, میں مانتا ہی نہیں ہوں. پیدا بعد میں ہوا ہے, باتیں یہ پہلے کی کر رہا ہے. بی بی کہتی ہیں یا علی یاد کیا کروانا چاہتے ہو؟ علی فرماتی ہے اماں یاد کریں جب آپ کا میرے بابا کے ساتھ عقد ہوا. آپ نے توجہ نہیں کی, مولا کا واسطہ ہے. یہ جتنے پچھلے سردار ہیں, جتنے اگلے ساتھ دیں گے. جب آپ کا میرے بابا کے ساتھ عقد ہوا, جب آپ کا میرے بابا سجاد انکل, جب آپ کا میرے بابا کے ساتھ عقد ہوا, اماں ایک دن آپ کا دل کیا کہ آپ سیر کو جائیں. اماں آپ نے میرے بابا سے کہا میرا دل ہے کہ میں سیر پہ جاؤں. اماں آپ نے اپنی کنیزوں کو ساتھ لیا, آپ سیر پہ گئی. اماں آپ نے اپنی کنیزوں سے کہا میں نماز پڑھتی ہوں, تم جاؤ سیر کرو. اماں آپ نے اپنے خیمے میں نماز پڑھنی شروع کر دی. اماں نماز پڑھ کے آپ باہر نکلی, یا آپ کے سامنے جنگل کا ایک بھوکا شیر آیا جس کی زبان پہ علی ولی اللہ کی مہر ہے. وہ اتنا بولے گا کہ اس کی وہ ہوا کی آواز نجف تک جائے گی, باقیوں کو چھٹی ہے. اماں جنگل کا ایک بھوکا شیر آیا. اماں آپ نے وہ ورد کیا جو ہر وقت آپ کی تسبیح پہ ہوتا تھا. آپ نے کہا یا فارس الحجاز ادرک لی, یا فارس الحجاز ادرک لی, یا فارس الحجاز ادرک لی. یا اماں آپ کے ذہن میں وہ ورد آیا جو میرے نانا نے آپ کو ڈولی میں بٹھاتے ہوئے بتایا تھا کہ بیٹا جب بھی مشکل بنے ایک دفعہ کہہ دینا یا قاہرہ لدو ہے یا والی الولی, یا قاہرہ لدو ہے. نہیں والی بادشاہ کا شیعہ جو آپ بھی چپ رہ جائے, یا قاہرہ لدو ہے یا والی الولی. اماں آپ نے کہا یا قاہرہ لدو ہے یا والی الولی. ایک نقاب پوش گھوڑا سوار آیا, اماں اس نے شیر کی پشت پہ تلوار ماری, شیر زمین میں دفن ہو گیا. اماں وہ جانے لگا, آپ کے گلے میں 12 موتیوں والا ہار تھا. آپ نے کہا نہ غریب گھر کی بیٹی ہوں, نہ غریب کی زوجہ ہوں, تو نے جو مدد کی ہے یہ اجرت لیتا جا. بی بی حیران ہوگی, کہتی ہے یا علی تمہیں کیسے پتا؟ مجھے ممبر کی قسم. علی نے جیب میں ہاتھ ڈالا, ماں کے ہاتھوں پہ ہاتھ رکھ کے کہتے ہیں اماں گن لے کوئی موتی کا مدد نہیں. ہائے 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 ہائے, آپ آد رہے ہیں جی. نا ابھی بھی نہیں سارے. جی اماں گن لے کوئی موتی کم تو نہیں. میں چاہتا تھا جناب کا معیار ہے یہ یہاں پہ, آپ ہیں ابھی یہاں پہ, رہ گیا ہے ایک سٹیپ, وہ سٹیپ پورا کیجئے گا. انوار کے کلزم تھے نا مٹی کے یہ بر تھے. میں بات مکمل کر رہا ہوں, تکی جا تو 1 منٹ کرتا ہے نالین عباس. جس بندے کے گھر کا چولہا میرے مولا علی بادشاہ کی جوتی کے صدقے میں جلتا ہے, یہ پہلے عزادار سے لے کے آخری عزادار تک, جس بندے کو یہ یقین ہے کہ جو رزق میں کھا رہا ہوں, میرے بیوی بچے کھا رہے ہیں, میرے ماں باپ کھا رہے ہیں, میرے بہن بھائی کھا رہے ہیں, وہ رزق آتا ہے نجف کے والی کی جوتی کا صدقہ. وہ بندہ
میرے ساتھ اتنا بولے گا باہر والے عزاداروں تک اس کی واہ واہ کی آواز جائے گی. معذرت کے ساتھ جس کا رزق میرے مولا کی جوتی کے صدقے میں نہیں آتا وہ داد جیب میں رکھے اور گھر لے جائے, مجھے اس کی داد کی ضرورت نہیں ہے. لیکن جس کا رزق میرے مولا کی جوتی کے صدقے میں آتا ہے وہ نہ بولا تو نالین عباس گھر تک نہیں, اس بندے سے قبر تک دکھی جائے گا. انوار کے کلزم تھے نہ مٹی کے یہ بر تھے. مولا علی بادشاہ آپ کا شیعہ نہ چپ رہ جائے, باقیوں کو چھٹی ہے. انوار کے کلزم تھے نہ مٹی کے یہ بر تھے, مسجود کو سجدے تھے نہ سجدوں میں یہ سر تھے. توحید کے مخبر نہ رسالت کے سفر تھے, نہ آنکھ نہ پردہ نہ وہ پردے میں خفی تھا. اس وقت بھی موجود میرا مولا علی تھا. لطفہ نہ ندا اور نہ مندوب کی آنکھیں, جاذب تھا نہ جذبہ تھا نہ مجذوب کی آنکھیں, حب تھی نہ محبت تھی نہ محبوب کی آنکھیں. یوسف کا سراپا تھا نہ یعقوب کی آنکھیں, غمگین نہ غم تھا نہ کہیں عید ہوئی تھی, نہ تو کے اطاعت تھا نہ تخلید ہوئی تھی, تقدیم کے آثار نہ تجدید ہوئی تھی. رستہ نہ مسافر تھا نہ منزل کا نشاں تھا. عالم میں کوئی راز نہا تھا نہ آیا تھا, خطبہ تھا نہ منبر تھا, نہ چپ تھی نہ بیاں تھا. کیا وقت تھا جب ایک علی تھے علی تھا. ہاتھ اٹھا کے علی حق علی حق علی حق, جس کے پھیپھڑے میں دم ہے نجف تک آواز ہے نعرہ حیدری. آباد رہے, سلامت رہے, جیے جیے, آپ سلامت رہے, آپ آباد رہے, جیے سارے. کوئی لطف آیا جناب کو؟ کس نے سردار دیتی ہے صاحب؟ میں نے پہلے عرض کیا ہے, میں نے جناب کو تھکانا نہیں ہے زیادہ, بس میں نے تھوڑا سا ہی پڑھنا ہے. جی آپ سلامت رہیں. ایسی اردو سمجھنے والے عزادار آپ سلامت رہیں. کیا وقت تھا جب ایک علی تھے یا علی تھا. میں کہہ رہا ہوں کرم کا طوفان باڑ پہ ہے, ستم کا دریا اتر رہا ہے. کرم کا طوفان باڑ پہ ہے, ستم کا دریا اتر رہا ہے. کسی کی صورت کھلی کھلی ہے, کسی کا چہرہ اتر رہا ہے. ایک منٹ, کرم کا طوفان باڑ پہ ہے, ستم کا دریا اتر رہا ہے. 1400 سال ہو گئے ہیں علی بادشاہ کے ظہور کے بعد, جو ہم نمازیں پڑھ رہے ہیں, جو اذانیں دے رہے ہیں, جو ہم کعبہ کا طواف کر رہے ہیں, دراصل یہ ہے کیا؟ میں کہہ رہا ہوں کرم کا طوفان باڑ پہ ہے, ستم کا دریا اتر رہا ہے. میرے کیمرہ مین بھائی کیمرے پہ ہیں, انکل جی میں منت کرتا ہوں, چوتھی سطر میں پڑھتا ہوں, آپ کیمرہ گھمائے, بندہ فوکس کرے جو نہیں بولتا میں اس کے آگے شکر رکھ کے جاؤں گا. میں کہہ رہا ہوں کرم کا طوفان باڑ پہ ہے, ستم کا دریا اتر رہا ہے. کرم کا طوفان باڑ پہ ہے, ستم کا دریا اتر رہا ہے. کسی کی صورت کھلی کھلی ہے, کسی کا چہرہ اتر رہا ہے. نماز سمجھو, اذان سمجھو, طواف کعبہ کا راز سمجھو, سمجھ لو 13 رجب سے اب تک علی کا صدقہ اتر رہا. ہونا ہاتھ چاہ دم 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 علی علی کلندر علی. ارے جیے سلامت رہیں, آپ جیے, آپ سلامت رہیں, جیے سلامت رہیں, آپ آباد رہیں. ان بزرگوں کی زندگی دراز ہو, ان جوانوں کی جوانیاں سلامت رہیں. جیے سلامت رہیں. کرم کا طوفان باڑ پہ ہے, ستم کا دریا اتر رہا ہے. کسی کی صورت کھلی کھلی ہے, کسی کا چہرہ اتر رہا ہے. اور نماز سمجھو, اذان سمجھو, طواف کعبہ کا راز سمجھو, سمجھ لو 13 رجب سے اب تک علی کا صدقہ اتر رہا. نا ایسے نہیں, مولا کا واسطہ ہے. انکل جی بار بار نعرے لگا رہے ہیں, نا یہ بار بار نعرے لگا رہے ہیں اور آپ صحیح طریقے سے جواب نہیں دے رہے. 4 سطریں میں پڑھتا ہوں, دیکھتا ہوں آپ کون نہیں علی علی کرتا. میں کہہ رہا ہوں منکر کو گزرنے کی یہاں تاب نہیں ہے.
जरा शिया मादा पुतरे और बोले सी बाकिया को छुट्टी है, मुनकिर का गुजरने की यहाँ ताब नहीं है। अरे माथे का निशान इतना भी नायाब नहीं है, तू जिसको दिखाता है जब भी तान के अपनी, ये बुग्ज का धब्बा है, ये मेहराब नहीं है। हो न हाथ जाना रे हैदरी। अरे जी सलामत रहे, आबाद रहे, जी सलामत रहे। मुनकर को गुजरने की, मुनकर को गुजरने की यहाँ ताब नहीं है, माथे का निशान इतना भी नायाब नहीं है। तू जिसको दिखाता है जब भी तान के अपनी, ये बुग्ज का धब्बा है, ये मेहराब नहीं। थोड़ी सी नौकरी और रहेगी मेरे फजाइल की, जो जुमला मुसीबत के पढ़ के ना लेना, बस आपको सलाम करके जा रहे हैं। जी सर, आप सलामत रहें, आप आबाद रहें। जी मौला इन मातमियों की जिंदगी दराज करे। आए है नमाज समझो, अजान समझो, तवाफ काबा का रात समझो, समझ लो 13 रजब से अब तक अली का सदका उतर रहा है। आप सलामत रहें, आप आबाद रहें, आप जिए। केड़ी दूसरी जिए। मुनकिर को गुजरने की यहाँ ताब नहीं है, माथे का निशान इतना भी नायाब नहीं है। और तू जिसको दिखाता है जब भी तान के अपनी, ये बुग्ज का धब्बा है, ये मेहराब नहीं है। जाकिर नालायक को सब जानते हैं, बोले ना, जाकिर नालायक को सब जानते हैं। वो नायक नहीं है, वो नालायक है, बिल्कुल। ये पिछले दिनों में आया हुआ था पाकिस्तान फसाद फैलाने के लिए, आया हुआ था फसाद फैलाने के लिए। उसने एक बात की जी, ये शिया झूठ बोलते हैं, ये ढिंढोरा पीटते हैं, कोई अली काबे में नहीं आया, ये सब झूठ है। मैं उस जाकिर नालायक को कह रहा हूं, डूब के मर, काबा तो अली का है, अली का ही रहेगा। काबा तो अली का है, अली का ही रहेगा। अब मैं हाथ जोड़ के मिन्नत करता हूँ, मैं शिया कौम का इतना छोटा जाकिर हूँ कि लफ्ज़ छोटा मुझसे कई गुना बड़ा है। मैं पूरी शिया कौम की तर्जुमानी करने लगा हूँ। अगर ये शिया कौम ना बोले तो फिर मुझे दुख लगेगा। उसने कहा कि कोई अली काबे में नहीं आया, शिया काफिर है, ये झूठ बोलते हैं, ये ढिंढोरा पीटते हैं। मैं उससे कह रहा हूँ, याद रखना, काबा तो अली का है, अली का ही रहेगा। इस बात को जितना भी छुपाना है छुपा ले, और मर्जी के खलीफे तो बना रखे हैं तूने, गैरत है तो काबा भी कोई और बना ले। हाँ जिए सलामत रहे, अरे आबाद रहे, अरे जिए सलामत रहे, जिए सलामत रहे, आबाद रहे, आबाद रहे, सारे 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 जिए सलामत रहे, आबाद रहे, जिए इंशाल्लाह आबाद रहो, सलामत रहो। गैरत है तो काबा भी कोई और बना ले। जी सलामत। 4 सतरे और पढ़ूं, 5 से 6 मिनट की फजाइल की और नौकरी, इसी पे राजी रहिएगा। आगे जाके ड्यूटी देनी है तो वक्त काफ़ी हो गया, मुझे पता ही नहीं चला, मैं पढ़ते पढ़ते 20 मिनट पढ़ गया। आप सलामत रहें, आप आबाद रहें। आहा, मैं कह रहा हूं, अली जुबान है, मुनाफिक जुबान से फिरते हैं। आए है। अच्छा, आपको पता है कुछ बंदों को बड़ा शौक होता है हज पे चले जाना, बाजी आके बताते हैं जी असी तो 20 लाख ला के हज किया है, और इधर इधर अली बादशाह का बुक्स। जिए सलामत रहे, आप जिए
ایسے جذبات کو میرا سلام ہے. علی زباں ہے منافق زباں سے پھرتے ہیں, اذان دیتے ہیں روح ازاں سے پھرتے ہیں. اچھا ایک منٹ کرتا ہے نعرہ نباس. ابھی تک آپ بولے, آپ اپنی مرضی سے بولے, میں نے آپ کو تانگ نہیں کیا بھئی ایسے بولیں یا ایسے بولیں. اب منت کرتا ہوں کم از کم اتنا بولنا مجھے میرے اگلے سفر تک آپ کی واہ واہ یاد رہے. میں کہہ رہا ہوں علی زباں ہے منافق زباں سے پھرتے ہیں, علی زباں ہے منافق مجھے میرے سفر کی قیمت دے دے. اور میں آپ کو سلام کر کے جا رہا ہوں, علی زباں ہے منافق زباں سے پھرتے ہیں. علی زباں ہے جو 20 لاکھ لگا کے حج کرتا ہے, ادھر ہوتا ہے علی بادشاہ کا بغض. میں اس سے کہہ رہا ہوں یاد رکھنا علی زباں ہے منافق زباں سے پھرتے ہیں, اذان دیتے ہیں روح اذان سے پھرتے ہیں. ارے انہیں مکان نے اجر طواف کیا دینا, مکان کو مان کے مالک مکان سے پھرتے ہیں. ہائے 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 ہائے. سلامت رہیں, آباد رہیں, جیئیں, سلامت رہیں, جیئیں, آباد رہیں. اذان دیتے ہیں روح اذان سے پھرتے ہیں, انہیں مکان نے اجر طواف کیا دینا, مکان کو مان کے مالک مکان سے پھرتے ہیں. تھکے تو نہیں جناب؟ بس آج کی آخری بات اسی پر راضی رہیے گا. انہیں مکان نے اجر طواف کیا دینا, مکان کو مان کے مالک مکان سے پھرتے ہیں. وہ کعبے والی دراڑ کا سب کو پتہ ہے, سب جانتے ہیں نا اس کو. جی سلامت رہیں, آباد رہیں. جو مجھ سمیت نہیں گئے مولا آپ کو اسی سال لے کے جائے. ایک دفعہ ہم سب وہ جا کے علی بادشاہ کے ظہور کی نشانی دیکھے. سلامت رہیں, آباد رہیں. مولا درجات بلند کرے علامہ نسیم عباس رضوی صاحب کے. یہ ان کے جملے ہیں. انہوں نے کہا کہ آسٹریلیا سے انہوں نے بڑے سائنسدان کو بلایا, بھیا تو کسی طریقے سے اس لکیر کو ختم کر دے, اس دراڑ کو ختم کر دے. اب وہ اچھا ادھر ایک اور جملہ ابھی یاد آ گیا ہے. بندے پتہ کیا کہتے ہیں, یہ تو کیا کہتے ہیں حادثہ تھا. علی بادشاہ کی اماں کعبے کے قریب آئی, زلزلہ ہوا, دیوار پھٹ گئی, اندر چلی گئی. اور جاہلو زلزلوں میں دیواریں گرتی دیکھی ہیں, گر کے پھر جڑتی نہیں دیکھی. ہائے ہائے ہائے, گرتی دیکھی ہیں, گر کے پھر جڑتی ہوئی. میں نے پہلے عرض کیا ہے میری آخری بات ہے, یہ مجمع اٹھ کے مجھے اگلے سال تک داد دے. ان کی داد تھوڑی ہوگی, نوکر کی بات بڑی ہوگی, سنبھال لیجئے گا, میرے لیے اعزاز کی بات ہوگی. دیواریں گرتی دیکھی ہیں زلزلوں میں, گر کے پھر جڑتے ہوئے. انکل جی سارے بولیں جڑتے ہوئے, ہم نے تو نہیں دیکھی. ہائے وہ آیا, نسیم بصری صاحب کہتے ہیں, اب وہ جب آیا اس نے معائنہ کیا دراڑ کا, پھر اپنے کمرے میں گیا. اس کے پاس جو دھاتیں تھی, جو کیمیکل تھے, اس نے رات کو ملائے, صبح کے دیوار پہ لگا دیے, اوپر کر دیا پلستر. اب پھر ہوا کیا, اتنا آپ نے میرے ساتھ سفر کیا ہے نا, میری آخری بات ہے یہ ضائع نہ کیجیے گا. وہ لگائی, دراڑ بند ہو گئی, دیوار بند ہو گئی, دراڑ بند ہو گئی, دیوار بند ہو گئی, نشان مٹ گیا. مجھے منبر کی عزت کی قسم ہے, اس نے شیخ کی طرف دیکھ کے کہا بس اتنی سی بات, اتنی سی بات کے لیے مجھے اتنے دور سے بلایا اور مجھے وہیں پہ بتاتے, میں تمہارا کام حل کر دیتا. مجھے منبر کی قسم وہ ان بندوں پہ ہنسا یا پیچھے سے آواز آئی, ایک دفعہ پیچھے مڑ کے تو دیکھ, تو ہم پہ ہنس رہے, دیوار تجھ پہ ہنس رہی ہے. تو ہم پہ ہنس رہے, سر اٹھانا, تو ہم پہ ہنس رہے, دیوار تجھ پہ ہنس رہی ہے. اور ڈوب کے مرو, اور اسلام کے نام نے آٹھ ٹھیکیداروں, جب تم سے
अली की माँ के पाँव से लिखा हुआ नहीं मिटता, तो जिनके मुकद्दर में फातिमा ने हाथ से लानत लिखी है, अरे वो कैसे मिटाओगे? जी मेरी आखिरी 4 सत्र, मेरी आखिरी 4 सत्रें हैं। मौला का वास्ता मैं आपको सलाम करके जा रहा हूँ। मैंने पहले उठ के कहा अंकल जी अब मजमा उठ के दाद दे, मेरी दाद का कशकोल पूरा नहीं होता, इतनी वाह वाह कीजिएगा मुझे मेरे अगले सफर तक याद रहे। इधर बंदे कहते हैं हम शियों को मिटा देंगे, शियों को नामो निशान नहीं छोड़ेंगे, इन्हें लगता है शिया मिट जाएंगे तो अली मिट जाएगा। आय हाय हाय, मौला अली बादशाह में फिर आपसे अपील कर रहा हूँ, आपका शिया ना चुप रह जाए, बाकियों से कोई लेना देना नहीं है। इस इतने बड़े मजमे में आपका शिया ना चुप रह जाए। हम शियों को मिटाएंगे, एक मिनट के लिए तवज्जो, हम शियों को मिटाएंगे, शिया मिट जाएंगे, अली मिट जाएगा। मैं उनसे कह रहा हूँ डूब के मरो। अरे कुरान की आयतों को छुपाओगे किस तरह, रुतबा मेरे अली का घटाओगे किस तरह, और तुमसे तो एक लकीर मिटाई न जा सकी, जिक्र अबू तुराब मिटाओगे किस तरह। अरे सलामत रहे जी, जी सलामत रहे। तुमसे तो एक लकीर मिटाई न जा सकी, जिक्र अबू तुराब मिटाओ। मौत फौत से बाइकाट कर लें, खुशी गमी से बाइकाट कर लें, आज़ादारी से बाइकाट न कीजिएगा। इस आज़ादारी पे बड़ा खर्चा हुआ है अली बादशाह की शरीफ बेटियों का। बड़ी अच्छी दाद दुआ ने मुझे दी, मेरे सोच से बढ़ के। तबरुकन 2 जुमले, ताकि वो बीबी राजी हो जाए जो शाम से भाई को रोने के लिए आई है। वो बीबी मुझे सुन के राजी नहीं होगी। जितने आप अज़ादार तशरीफ फरमाए, आपसे हाथ जोड़ के अपील करता हूँ, उस बीबी ने मुझे सुन के क्या करना है, वो खुद आलिमा गैर मुअल्लिमा है, वो आप लोगों की एक है सुनने के लिए आई है। जो इतना सफर करके आई है उसे खाली वापस ना भेजना। 2 जुमले जनाब, ज्यादा मैंने नहीं पढ़ना। मैं कह रहा हूं आयतें 2 हैं रबाबे गमज़दा की शान में। अगर ये मजमा समझ लेना, ये दूसरी सतर नहीं है, ये क़यामत है। आयतें 2 हैं रबाबे गमज़दा की शान में। वो बंदा माफी मांग ले बीबी से जो हाय तक ना कर सके। आयतें 2 हैं रबाबे गमज़दा की शान में, एक है मैदान में, एक शाम के जिंदान में। या सैयदा करबला है, ये करबला है, हो सके तो हाय करना। अमीर बन के बैठा है वो बंदा जिसकी हाय तक नहीं निकली। आयतें 2 हैं रबाब गमज़दा की शान में, एक है मैदान में, एक शाम के जिंदान में। मेरा दिल है मैं 2 जुमले उस बीबी की गुर्बत के आपको सुनाऊं जिसकी उम्र कम थी और दुख ज्यादा थे। आज है ना 15 रजब, एक जुमला आदा जो समझौता बुजुर्ग जाकरीन पढ़ते होंगे आए जेंदा जनाजा मदीने हुजरे दे बारू नहीं आना, और बाजार च रुल के मर गई है। अली बादशाह की बड़ी बेटी की शहादत है आज। अगर आज के दिन भी बंदा रोने के लिए जाकिर का मोहताज है तो मेरे नजदीक उससे बड़ा बदनसीब शिया कोई नहीं। हाय, एक जुमला कहता हूं, अगर आप समझ लें तो क्या पता इसके बाद मैं छोड़ जाऊं। मेरे लाखों करोड़ों सलाम इलामा ज़ीशान हैदर जवादी को।
ابو ظبی کی تاریخی مجلس تھی، مرکزی مجلس تھی، انہوں نے ایک جملہ کہا اور مجلس ختم ہو گئی۔ عزاداروں نے دیواروں پہ بھی ٹکریں ماری۔ علامہ صاحب نے کہا ابو ظبی والو 14 سال گزرنے کے بعد بھی مورخ سے یہ فیصلہ نہیں ہوا کہ 1400 میل کے سفر میں کتنے تماچے لگے ہیں حسین کی بیٹی کو۔ امیر بن کے بیٹھا ہے وہ بندہ جس کی ہائے تک نہیں نکلی۔ ہائے 1400 میل کے سفر میں کتنے تماچے لگے ہیں حسین کی بیٹی کو۔ جنہوں نے ہائے تک نہیں کی ان کے لیے ایک جملہ کہتا ہوں، جب بندہ فرش پہ بیٹھ کے میرے مرشدوں کا مصائب سن کے نہ رو سکے تو عرش پہ امام حسین رو کے اللہ سے کہتے ہیں میرا اللہ اس بندے کو کیا پتا میرا علی اکبر کتنا خوبصورت تھا، میرا اللہ اسے کیا پتا کہ میری 3 سال کی بیٹی کیسے قاتل کی منتیں کرتی رہی ہے، کیسے کہتی رہی ہے اسے نہ مار، اسے اکبر کی موت نے مار دیا۔ یا زہرا یا زہرا یا زہرا یا زہرا۔ امیر تیمور یہ وہ بادشاہ ہے جس نے پہلا تعزیہ بنوایا تھا امام حسین کا۔ یہ گیا شام بی بی کی زری پہ۔ یہ جملہ سمجھنا، امیر تیمور نے زمین پہ ٹکر ماری۔ ایک بات کی اگر شیعہ سمجھ لے تو یہ بات نہیں ہے، یہ قیامت ہے۔ انکل جی وہ آخری عزادار تک امیر تیمور نے زمین پہ ٹکر ماری، اس کی پیشانی سے خون جاری ہوا، ہاتھ جوڑ کے کہتے بی بی میں بڑا دور کا سفر کر کے آیا ہوں، ایک ہی سوال کا جواب دے، جب ایک دفعہ چلی گئی تھی تو پھر شام واپس کیوں آئی تھی؟ یا زہرا میں امید کرتا ہوں اگلے جملے پہ ہر بندے کی ہائے نکلے گی۔ جب اس نے دوسری دفعہ کہا بی بی ایک ہی سوال کا جواب دے، جب ایک دفعہ چلی گئی تھی پھر شام واپس کیوں آئی تھی؟ کوئی آواز نہیں آئی۔ پھر اس نے تیسری مرتبہ کہا بی بی ایک ہی سوال کا جواب چاہیے، جب ایک دفعہ چلی گئی تھی تو پھر شام واپس کیوں آئی تھی؟ مجھے منبر کی قسم ہے بی بی کی قبر میں زلزلہ آیا، بی بی کی قبر سے آواز آئی امیر تیمور تو میرے حسین کا شیعہ نہ ہوتا میں تجھے کبھی جواب نہ دیتی، تو نے سوال کیا ہے تو سن لے میں کبھی شام واپس نہ آتی، میری مجبوری تھی، شام میں میری سکینہ اکیلی تھی، میرے ذہن میں خیال تھا بدماشوں کی نگری ہے اور میری 3 سال کی بچی یا زہرا یا زہرا یا زہرا یا زہرا یا زہرا یا زہرا، میری سکینہ اکیلی تھی۔ جب امام سجاد واپس گئے ہیں وطن پہ، یہ جملہ سمجھنا، جب واپس گئے ہیں وطن پہ مولا روز روتے تھے، جن کی چھوٹی اولادیں ہیں سب دعا مانگے کہ ایک دفعہ پھر میری بی بی کا روزہ شام کھل جائے اور ہم سب جائیں اسی سال۔ ہائے امام سجاد واپس گئے نا وطن پہ، یہ جملہ ایک سمجھنا، جن کی کوئی دعا رکی ہوئی ہے جولی میں دعا رکھے، آنسو آئے اس جملے پہ تو مانگے، نہ قبولوں میں سیدوں میرا گریبان حاضر ہے، آنسو اور ہائے لازم ہے۔ جب مولا گئے نا واپس وطن پہ روز روتے تھے، بی بی ایک دن آ کے کہتی ہیں سجاد روتے کیوں ہو؟ مولا رو کے کہتے ہیں اماں ایک ہی دکھ ہے، جس نے کربلا سے لے کے شام تک سب سے زیادہ گھر کا پوچھا ہے وہ گھر واپس نہیں آئی۔ امیر بن کے بیٹھا ہے وہ بندہ جس کی ہائے تک نہیں نکلی۔
अम्मा जिसने सबसे ज्यादा पूछा है घर का, अम्मा वो घर वापस नहीं आई। मेरा आज दा आखिरी जुमला है, जब समझ आवी तो मातम जरूर करें, मातम न कर सके तो हाय तेरे वास्ते चे। जदन लुटिया होया काफिला सादात दा आया है ना शाम दे बहरू, शिमर ऐलान करके आदा है पत्थर मारो बागी दियां भैणा आ गईयां। मैनू कुरान दी कसम है काफिला दाखिल होया है, मैनू मिंबर दी कसम है एक औरत है जिंदे हाथ विच 3 नौका पत्थर है, नाल अलिया दियन मार वेख शबीर दा सर लग गया है, अकबर दा सर लग गया है, आलिया दा महमल लग गया है, ओ मार गाजी दा सर लग गया है। ओ हंस के आदी है मैं इन्हां नूं नहीं मारना, मैं ओनू मारना है जिंदे कन्ना विच रात पई वहदी है। मेरी शहर दा वैन है गाजी सकीना बचा, गाजी आदा है कि हमले दी इजाजत। आज़म अल्लाह अजूरना। या सैयदा, मैं ऐसे कभी पढ़ता नहीं हूँ, उनका खलूस है। मैनू कुरान दी कसम है जब मैंने रोकिया ने ना ते नहीं ओ बंदा शिया जेड़ा हुण मातम ना करे। मैनू मिंबर दी कसम है बाबा मारा गया सजाद नहीं रुना, सारे राशिमर मरींदा रही नहीं रुना। ए रुना कदा नहीं, जदन कई दिना तू बाद अली दी धी दरबार च पहला कदम रखा है। मैनू मिंबर दी कसम है जालिम पहली सोटी हुसैन दे लबा ते मारी। जिन्हें मातम करना है वत मेरे अल वेख्या है, और नहीं शिया जरा हुण भी आखिरी अज़ान तक मातम न करे। मैनू कुरान दी कसम है एक रस्सी आई 18 गर्दनान अगे फिजाई। सवाल करो जरा बाबे दे कत्ल ते नहीं रुना, ओ कदन रुना है। मैनू कुरान दी कसम है उस वेले रुना है जदन भरे दरबार यजीद हरामजादा इशारा करके आ गए, इन्हां विचों ज़ैनब कहड़ी है। गाजी आ गए मैनू चुप कर मरवाए। आज़म अल्लाह।